بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال پنجاب پاکستان سے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل السادات دواخانہ۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور روحانی چینل بھی بنایا ہے، جس میں تمام جادو کی کاٹ کے اور جس کے کاروبار نہ چلتا ہو، کاروبار کی بندش ہو، بچوں کے رشتوں کی بندش ہو، یا کسی قسم کی اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں، یا کسی قسم کا بھی کوئی سحر کا مسئلہ ہے، تو وہ آپ میرے اس روحانی چینل سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو آ کے اپنے متعلقہ ویڈیو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں، اور میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے کی بیماریاں، اور معدے کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے معدہ کی تیزابیت کا، گیس کا اور وومٹنگ کا۔ وومٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ معدے میں یا جب تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت معدے کا اوپر والا منہ کھل جاتا ہے اور وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ جب معدے میں گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں کہ قبض کا ہونا، غذا کا ہضم نہ ہونا اور اوور ایٹنگ کر لینا، اس کے علاوہ گیس کا بننا، اس کے علاوہ جسم کی کوئی اور عوارض کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر میں آپ کو جو نسخہ دینے لگا ہوں وہ ہے کہ صرف آپ 5 روپے کی ایک چیز لائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی وومٹنگ ختم ہو جائے گی، معدہ کی تیزابیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو معدہ کی ہیٹ اپ کی وجہ سے یا ہیضہ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وومٹنگ ہو رہی ہوگی، یا معدے کی جلن ہو رہی ہو، یا معدے میں درد ہو رہی ہو، سینے میں جلن ہو، تو ان تمام امراض کے لیے یہ بہترین دوا ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم نسخے کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو دوستوں عزیزوں کے لیے شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ نے کیا چیز لینی ہے؟ آپ نے سبزی والے کے پاس جانا ہے اور اس سے 5 روپے کا تازہ پودینہ لے لینا ہے۔ تازہ پودینہ لے آئیں، وہ آپ نے اس کے پتوں کو، ڈنڈیوں کو سارا ان کو کچل لینا ہے۔ کچل کے تو 1 کلو پانی میں اس کو آپ نے بائل کرنا ہے۔ 1 کلو پانی میں بائل کریں، جب اس کا پانی 3 پاؤ رہ جائے تو آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے، اور وہ آپ نے وقفے سے پلاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں، جیسا جتنا کہ معدہ اس کا برداشت کرتا جائے، کیونکہ جب وومٹنگ شروع ہوتی ہے تو آپ اس میں کوئی چیز کچا پانی بھی دیتے ہیں یا کوئی چیز بھی کھاتا ہے نا پیشنٹ تو وومٹنگ ہو جاتی ہے، کوئی غذا بھی لیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی دوائی بھی لیتا ہے نا تو پھر بھی وومٹنگ ہو جاتی ہے۔ آپ یہ تھوڑی وقفے سے پہلے 2 چمچ سے شروع کریں، آہستہ بڑھاتے جائیں مقدار اس کی، آدھے کپ تک لے جائیں، اور بار بار یہ دوائی پلائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے استعمال سے جو ہے نا، بے شک پہلے الٹی آتی ہے تو آنے دیں، لیکن دوائی پلاتے رہیں، کیونکہ معدے کے اندر سے تو ہو کے تو دوائی آئے گی نا، جتنی دیر بھی دوائی اندر معدے میں رہ جائے گی اتنی دیر میں بھی وہ فائدہ کر دے گی معدے کا۔ تو اس سے انشاءاللہ جو وومٹنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ معدہ کی جو تیزابیت بڑھ گئی ہوگی اس کو بھی ختم کرے گی، اور یہ جو قبض گیس ہوگی اس کو بھی ختم کرے گی، اور معدے کی جو جلن ہو گئی یا
گرمی ہوگی، گرمی کی وجہ سے بھی وومٹنگ ہو سکتی ہے، تو معدے کی گرمی جو اس کو ختم کرے گی اور اس کی سینے کی جلن کو ختم کرے گی۔ اس ایک دوائی کے آپ کے پینے کے جو ہے نا آپ بے شمار فوائد دیکھیں گے۔ تو آپ نے جو مریض کی پسند کے مطابق، اگر اس کو نمک پسند ہے تو نمک ڈال کے پلا دیں، اگر اس کو میٹھا پسند ہے تو اس میں چینی ڈال کے تو یا شہد ڈال کے وہ اس کو میٹھا کر کے آپ پلا سکتے ہیں، اور وقفے وقفے سے یہ آپ پلائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوائی استعمال نہ کروائیں، اس کو کچا پانی مریض کو نہ دیں یا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ نہ دیں، اس کی پوری مکمل غذا بند کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی مریض کو یہ غذا دے دیں یا یہ غذا دے دیں، صرف اور صرف یہ پودینے کا پانی دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے استعمال سے جو ہے نا جیسے جیسے آپ دیتے جائیں گے اس کا معدہ جو ہے نا اس کی ہیٹ اپ جو ہے کہ وہ کام ہوتی جائے گی، اس کی تیزابیت ختم ہوتی جائے گی، اور اس کی جو وامٹنگ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی، اور معدہ غذا قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ غذا شروع کرنی ہے۔ پھر پہلے آپ نے اس کو دودھ سوڈا دینا ہے، دودھ سوڈا دیں تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا 7 اپ ڈال کے نا تو اس کو تھوڑا تھوڑا دودھ سوڈا تقریباً آدھا کپ دے دیں، پھر اس کے بعد وقفے سے پھر 2 گھنٹے بعد پھر آدھا کپ دے دیں۔ اس طرح وقفے سے آہستہ آہستہ یعنی کہ یہ دودھ سوڈا پلائیں۔ اس کے علاوہ اور آپ نے ٹھوس غذا کوئی نہیں دینی۔ جب یعنی کہ دوسرے دن ہو جائے تو پھر آپ اس میں آہستہ آہستہ صرف تھوڑی سی ہارڈ بنا سکتے ہیں، دلیا بنا لیں، سابودانہ بنا لیں، دودھ میں سوئیاں بنا لیں، اس طرح کی وہ کھیر وغیرہ بنا کر آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی نرم نرم ہو۔ تو اس کے بعد وامٹے کے کم از کم 3 دن تک جو ہے نا وہ روٹی یا چاول یا بوٹی نہیں دینی چاہیے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گرم چیزوں سے چائے، اچار، انڈے، سموسے، پکوڑے یا تلی ہوئی اشیاء سے مکمل اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کل ہم تلی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ وہ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، وہ اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس کا باعث بنتا ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو ہے نا ان تلی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں تاکہ آپ کا معدہ اور جگر تندرست رہے۔ ٹھنڈی چیزیں اور کچی سبزیاں استعمال کریں، یہ جو ہے جسم کے لیے، معدے کے لیے اور جگر کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ کچی سبزیوں میں آپ کھیرا لیں، مولی لیں، گاجر لیں، اس طرح کی، یا شلجم ہے، یہ انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ کچی سبزیاں کھانے سے اس میں وٹامنز بھی ہوتی ہیں، آئرن ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتے ہیں، سارا کچھ اس میں، خاص کر یہ جو ہوتے ہیں اس میں فائبر پایا جاتا ہے۔ فائبر کی وجہ سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کی، اور معدے کی گرمی، ہیٹ اپ کو ختم کرتی ہیں، جگر کی گرمی کو ختم کرتے ہیں، معدے کی تیزابیت کو ختم کرتی ہیں۔ یہ کچی سبزیاں کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کچی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، تلی ہوئی چیزیں مکمل پرہیز کریں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔